ہمیں تو امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے گفتگو کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو بنایا، مخلوقات زمین و آسمان کو، وہ جو چاہے بنائے، جب چاہے بنائے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر اللہ ہے نا، جب چاہے مٹی سے آدمی کو بنا دے، جب چاہے مٹی سے مرد کو بنا دے، جب چاہے مرد سے زندہ عورت کو بنا دے۔ سیدنا آدم علیہ السلام کو اللہ نے بنایا، جنت میں تنہائی محسوس کی کہ یا اللہ تنہائی میں دل نہیں لگتا، کوئی ساتھی ہونا چاہیے۔ اللہ نے ان پہ نیند طاری کر دی، وہ سوئے ہوئے تھے کہ پسلی سے پوری عورت کو بنا دیا۔ اس کی پیدائش وہ بنانے والا، وہ مخلوق جیسے چاہے۔ میں حضور کا ذکر بعد میں کروں گا، پہلے مان تو لو کہ وہ جو چاہے بنائے، کیونکہ ڈائریکٹ کر کہیں کہ حضور کو نور بنایا، کیسے نور بنایا، کیوں نور بنائے؟ نہیں، وہ تو آدمی پیدا ہو رہے، وہ بات کی بات ہے۔ مانو تو صحیح کہ اللہ جو چاہے بنائے، وہ جب چاہے مٹی سے مرد بنائے، جب چاہے مرد سے عورت پیدا کر دے، جب چاہے زندہ عورت سے بغیر شوہر کے عیسیٰ کو پیدا کر دے، وہ جب چاہے جو بنائے، تو وہ جو کچھ بنا سکتا ہے، تو کیا سب سے پہلے کوئی نور پیدا نہیں کر سکتا؟ اللہ اکبر۔ اور جس کو بنایا سب سے اول بنایا اور نور بنایا۔ تم بتاؤ کس کو بنایا؟ ہم کہتے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا، اور پھر ان کے نور سے ساری مخلوق کو بنایا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انسانیت کے لیے اللہ انبیاء علیہ السلام کو ہدایت کا مظہر بنا کر بھیجا۔ ہم بڑے خوش نصیب ہیں، ہم بڑے خوش نصیب ہیں۔ لاکھوں انبیاء تشریف لاتے رہے، کیونکہ رہنمائی کی ضرورت تھی نا۔ رہنمائی کس سے ملے؟ ظاہر ہے اس سے جس نے بنایا ہے، تو اس نے کوئی کتاب بھیجی، کتاب بھی بھیجی۔ خالی پڑھ لیں نمونہ مثال بھی کوئی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو بھیجا کہ دیکھو ان کو، دیکھو یہ تمہارے درمیان جو زندگی گزارتے ہیں، ان کی پیروی کرو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ہم پر، اب توجہ سنیے گا کہ ہم پر کتنی مہربانی کی میلاد کے سلسلے میں، کہ جو میلاد ہم مناتے ہیں، خوشی مناتے ہیں، حضور کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ امت مصطفیٰ کانفرنس ہے، اللہ نے ہمیں امت مصطفیٰ میں پیدا کیا۔ ارے اللہ نے ہماری روحوں کو روکے رکھا، روکے رکھا، ہماری روحوں کو روکے رکھا۔ لاکھوں نبی گزرتے رہے، نہیں بھیجا۔ جب اپنے پیارے حبیب کو بھیج لیا، پھر ہم کو بھیجا۔ کتنا کرم کیا ہم پر، کتنا بڑا احسان کیا کہ ہماری روحوں کو روکے رکھا۔ آؤ بچوں آ جاؤ، پیارے بچوں آگے بیٹھو، بڑے پیچھے ہو جائیں صاحب، بڑے پیچھے ہو جائیں۔ مجھے بڑوں کو تھوڑی سنانا ہے، بچوں کو سنائیں، یہ تو مجھ سے زیادہ جانتے ہیں بڑے۔ میں تو مقروض بچوں کا ہوں کہ جو باتیں ہم تک بڑوں سے پہنچی ہیں وہ ان بچوں تک پہنچ دیں۔ یہ مستقبل ہے ہمارا، یہ ہماری امانت ہے۔ اگر آج باتیں سنیں گے تو 50 سال بعد اگر کوئی ان سے پوچھے گا تو یہ بتا سکیں گے۔ بچوں تم بھی کتنے خوش نصیب ہو، اللہ تعالیٰ نے ہماری روحوں کو روکے رکھا۔ موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ گزرا، نہیں بھیجا ہوتا فرعون کا ظلم برداشت کرتے، بیٹوں کو قتل کیا جاتا، عورتوں کو غلام بنا لیتے۔ موسیٰ علیہ السلام جب تک کہ آئے، اللہ اکبر، اور پھر تو بنی اسرائیل کو نکالا دریا سے، پھر بھی وہ نافرمان ہو گئے۔ ایسی نافرمانیاں کی ہیں اللہ اکبر کہ ان کی شکلیں بدلی گئی ہیں، بندر و سور بنائے گئے۔ یا اللہ معاف فرما، یا اللہ تیرا کرم ہو گیا مولا کہ ہمیں اس زمانے میں نہیں بھیجا۔ یا اللہ عیسیٰ علیہ السلام پہ ہمارا سلام ہو، لیکن شکر ہے تو نے ہمیں ان کے زمانے میں نہیں بھیجا، ہم ان کے ماننے والے ہوتے۔ اللہ اکبر، 18 یا 8 آدمی تو کل ان کو ماننے والے حواری ہوئے، اور معجزے کیسے دکھاتے تھے، مردہ کو زندہ کر دیتے تھے، اندھا آئے تو چھو کر کے بینا کر دیتے تھے، اتنے کھلے معجزے دکھائے، لیکن اس زمانے کے لوگ ایمان نہیں لائے۔ میرے پاس الفاظ نہیں ہیں، آپ کو حیرت ہوگی کہ عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے لوگوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو گالی دی، ان کو ناجائز کہا، اللہ معاف کرے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو کیا کیا نہیں کہا۔ یہ جو خدا مان رہے ہیں نا، شرک کر رہے ہیں، یہ بھی بعد میں، یہ بھی اچھی طرح کلیئر سمجھ لیجئے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جو لوگ تھے، انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو خدا نہیں کہا، انہوں نے کہا یہ غلط ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ایک بغیر باپ کے کوئی پیدا ہو جائے۔ وہ جوزف تھا، وہ یوسف تھا، ایک اور، اس سے نکاح دے، وہ چھپ کے مل لی، اس سے گالیاں دی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ مجھے معاف کرے۔ آج بھی صرف مسلمان ہیں۔ آج کے پوپ سے کسی اسکالر نے پوچھا، آپ لوگ جو جیزس کرائسٹ کو مانتے ہیں، عیسیٰ کو مانتے ہیں، عیسیٰ کی کوئی دلیل ہے، کوئی نشانی ہے، کوئی گھر ہے عیسیٰ علیہ السلام کا دنیا میں؟ کہیں کوئی گھر نہیں۔ ان کی کوئی قبر ہے؟ ان کو اگر صلیب پہ چڑھایا گیا بقول تمہارے، پوری دنیا میں عیسیٰ علیہ السلام کی کوئی نشانی موجود نہیں ہے، یاد رکھیے۔
کوئی نشانی نہیں ہے۔ تو کہا تم مانتے کیسے ہو؟ کہا اس لیے کہ سب لوگ بولتے ہیں، آپ نہیں سنتے؟ سب لوگ بولتے ہیں، سب جانتے ہیں سب۔ کہا کون مانتا ہے؟ یہودی مانتے ہیں سب؟ نہیں مانتے۔ ہندو مانتے ہیں سب؟ وہ نہیں مانتے۔ تو اس کو کہنا پڑا کہ مسلمان جو مانتے ہیں۔ اور مسلمان کیسے مانتے ہیں؟ اس لیے کہ محمد عربی نے اللہ اکبر کہا صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ مان گیا کہ ہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں میں نے پڑھی ہیں، انہوں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ تو آج بھی دوسرے مذاہب کے جو انبیاء علیہ السلام گزرے ہیں نا، ان کی اگر کوئی دلیل ہے تو امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ ہم حضور کی امت، تمہاری امت کو ساری امتوں پہ گواہ لائیں گے۔ امت مصطفیٰ کی بڑی شان ہے۔ میں بھی کہاں بہت دور ہوں، اس لیے مجھے دور دیر لگ رہی ہے امت تک آنے تک۔ ابھی تو صرف یہاں تک آیا ہوں کہ شکر کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری روحوں کو روکے رکھا۔ لاکھوں انبیاء گزر گئے، ان کی امت میں نہ بھیجا۔ ان نبیوں پہ سلام ہو، اللہ اکبر، کوئی بے ادبی نہیں، کوئی سوء ادب ہم سے نہ ہو مولا، ان پر ہمارا سلام ہو، ہماری جان نثار ہو۔ عیسیٰ علیہ السلام پر، ارے جو ہمارے نبی کا ذکر کرتے تھے، اللہ اکبر، عیسیٰ علیہ السلام مردہ کو زندہ کرتے تھے، اندھے کو بینا کر دیتے تھے، بیمار کو اچھا کرتے تھے۔ لوگ کہتے تھے ہم مسیحا ہیں، وہ کہتے ہیں میں مسیحا نہیں ہوں، مسیحا تو آنے والے۔ آپ کیا ہیں؟ میں تو صرف خوشخبری دینے والا ہوں۔ مبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، میں تو صرف خوشخبری دینے والا، میں تو صرف ڈنکے بجانے والا، میں تو صرف اعلان کرنے والا ہوں۔ لوگوں، ایک نبی آنے والا ہے جو نبیوں کا نبی ہے، رسولوں کا رسول ہے۔ میں تو صرف اعلان کر رہا ہوں، اللہ اکبر، جلسہ تو ہونے والا ہے۔ میں تو صرف اعلان کر رہا ہوں کہ وہ آخری نبی آنے والے ہیں اور اب میرے بعد آنے والے ہیں، اور ان کا نام احمد ہے۔ یہ بھی بتا دیتا ہوں کہ دھوکے میں نہ رہنا۔ مبشرا برسول یاتی من بعدی اسمہ احمد، میرے بعد آنے والے ہیں اور ان کا نام احمد ہوگا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام پہ ہمارا سلام ہو، لیکن اللہ کا شکر کہ ہمیں اللہ نے ان کی امت میں نہیں بھیجا، ورنہ اس زمانے میں حضور کی امت میں ہو کر حضور کی باتیں نہیں مان پا رہے تو ان پہ کیسے ایمان لاتے؟ اللہ فضل اللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کتنی آسان، ان کی شریعت میں عبادتیں آسان۔ عشاء کی نماز کا وقت ہو گیا 9 بجے سے، لیکن اس کی رحمت منتظر ہے، اب پڑھ لو، اب پڑھ لو، اب پڑھ لو، اب پڑھ لو، 4:15 بجے تک عشاء پڑھ لو۔ اتنی آسانی کسی امت میں نہیں ہے جتنی امت۔ اچھا پھر روزہ رکھا، بھوکے رہے پیاسے رہے، لیکن کسی نے بھول کے کھا لیا تو روزہ ٹوٹ جانا چاہیے۔ عقل تو یہی کہتی ہے نا کہ کھانا پینا نہیں چاہیے تھا، لیکن اگر بھول کے کھا پی لیا تو حضور کی شریعت کا حکم ہے اگر کوئی بھول کے کھا رہا ہو تو یاد بھی مت دلاؤ، اس کو اللہ نے بھلا دیا ہے اور یہ حضور کا امتی ہے۔ حضور نے فرمایا خاموش، میرا امتی اگر بھول کے کھانا بھی کھا لے پیٹ بھر کے تو وہ روزے ہی سے ہے۔ میں اس امت کی شان کس پہلو سے بیان کروں؟ اللہ اکبر، یہ وہ امت ہے، اللہ اکبر، ہم وہ امتی ہیں کہ تمام نبیوں نے اللہ اکبر جب اپنی امت کو نافرمان پایا تو ان کو بد دعا دی ہے، اور ہمارے آقا مولا نے کبھی اپنی امت کو بد دعا نہیں دی ہے۔ اللہ اکبر، گناہ دیکھے بد دعا نہیں دی، اور معراج کے سفر میں عالم برزخ تک کے عالم کو دیکھ لیا ہے لیکن بد دعا نہیں دی، وہاں بھی جا کے اپنی امت کے لیے مغفرت ہی کی دعا مانگتے رہے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام آئے تو جھولنے میں کہا انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے کتاب دی ہے، اور ہمارے آقا مولا آئے تو ولادت ہی کے وقت امتی امتی فرما رہے تھے۔ رب حب لی امتی، اے اللہ میری امت مجھے دے دے، میری امت مجھے دے دے۔ ہم تو آج ایک رات کے حصے میں یہاں جمع ہیں، میں ڈر رہا ہوں کہیں دیر نہ ہو جائے، کسی کو جلدی، میں یہ بھی نہیں کہہ رہا ہوں بیٹھ جاؤ کہ جو کھڑا ہوا ہے چلا نہ جائے، مجھے اندازہ نہیں کہ دریاں باقی ہیں کہ نہیں، ورنہ اس طرف بھی بچھا دی جاتی۔ ایک شخص میرے جگر کا ٹکڑا ہے جو واپس جائے گا، مجھے تکلیف ہوتی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، لیکن رات آخر رات ہے، وقت آخر وقت ہے، زیادہ وقت نہ لگ جائے جلسے میں، لیکن دل کہتا ہے لوگوں تم اس کے ذکر میں تھوڑا وقت نہیں دے سکتے جو زندگی بھر ساری رات امت کے لیے روتا رہا ہے، ساری رات امت کے لیے دعا مانگتے رہے، حجرے میں جی نہیں بھرا، حجرے سے باہر چلے گئے، بقی کے قبرستان میں جا کے اپنے رب کے سامنے سر بجود ہیں، رو رہے ہیں، اللہ میری امت کو بخش دے، اے اللہ میری امت کو بخش دے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اور پھر جب دوسروں کے سامنے بات ہو، معراج کی شب ہے اور انبیاء علیہ السلام استقبال کر رہے ہیں، لاکھوں انبیاء آ گئے، قبروں سے نکل کے آ گئے نا، قبر والے کتنا فائدہ پہنچاتے ہیں،
بہت سے لوگ سمجھتے ہیں قبر والے کچھ نہیں کر سکتے. ہم پہ 50 نمازیں فرض ہوئی تھی مگر ایک قبر والے ہیں موسیٰ علیہ السلام، ان کی سفارش سے یہ 5 ہو گئی. قبر میں جانے کے بعد بھی انبیاء علیہ السلام کا فیضان جاری رہتا ہے. معراج کی شب بیت المقدس میں لاکھوں نبی اپنے قبروں سے آ کے نکل کے آ گئے نا، حضور کا استقبال کر رہے ہیں اور ہاتھ ملاتے جا رہے ہیں اور استقبالیہ الکلمات پڑھتے جا رہے ہیں. آدم علیہ السلام ہاتھ ملا، الحمدللہ الذی جعلنی صفی اللہ، اللہ کا شکر جس نے مجھے برگزیدہ کیا. نوح علیہ السلام ملے، الحمدللہ الذی جعلنی نجی اللہ، اللہ کا شکر جس نے مجھے نجات عطا فرمائی. موسیٰ علیہ السلام آئے، الحمدللہ الذی جعلنی کلیم اللہ، اللہ کا شکر ہے کہ جس نے مجھ سے کلام کیا ہے. عیسیٰ علیہ السلام ملے، الحمدللہ الذی جعلنی روح اللہ، اللہ نے مجھے اپنی روح بنائے. نہیں، یہ مضاف و مضاف علیہ کا قاعدہ یہ ہے کہ ہمیشہ یہ غیر ہوتے ہیں. جو جس کا روح اللہ، رسول اللہ، ولی اللہ، یہ سب غیر ہوتے. اردو میں سمجھو میری کتاب تو کتاب اور ہے، میں اور. امام صاحب کی گھڑی، امام صاحب اور ہے، گھڑی اور ہے. رسول اللہ، اللہ کے رسول، اللہ اللہ ہے، رسول رسول ہے. ولی اللہ کہنے سے شرک ہو گئے نہیں کہ جس نے کہا ولی اللہ، اس نے کہہ دیا اللہ اللہ ہے، یہ اس کے دوست ہیں. لوگ لفظوں کے معنی نہیں جانتے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. دوستوں اور ساتھیوں، پھر جہاں روح کا معاملہ آتا ہے وہاں معنی ہوتے ہیں اللہ کی طرف سے خاص روح. کیونکہ آدم علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام روح اللہ ہیں تو وہ تو اللہ کی روح ہے. اللہ اللہ ہے، یہ روح ہے. روح مخلوق ہے، اللہ خالق ہے. روح مخلوق ہے، روح مخلوق ہے. مرنے کے بعد ایسا نہیں ہوگا کہ آپ کی روح نکل کے روشنی کی طرف پھیل جائے گی یا سائے کی طرف پھیل جائے گی. جب آپ کی روح نکلے گی نا تو آپ دیکھیں گے، حیران ہو جائیں گے کہ نیچے میت کو دیکھ کے کہیں گے ارے یہ کون ہے؟ میں تو یہ ہوں، یہ میرے جیسا نیچے کون پڑا ہوا؟ تو پھر اندازہ ہوگا یہ تو میری میت ہے. وہ جو روح نکلے گی نا وہ بھی بالکل اسی جسم کی طرح ہوگی جیسے آپ کا جسم. ماشاءاللہ. میں آپ کی سبحان اللہ پہ سبحان اللہ کہتا ہوں. بچوں، قلفی جماؤ، پانی جماؤ برف میں، برف بناؤ تو جیسے برتن میں بناؤ گے پانی ویسے ہی نکلے گا نا. تو روح جیسے جسم میں رہتی ہے، جب نکلتی ہے تو اسی شکل کی نکلتی ہے اور اسی لیے دیکھنے والے پہچان لیتے ہیں. تو دوستوں اور ساتھیوں، روح اللہ کی مخلوق ہے، اللہ نہیں ہے. اور اگر ایک دفعہ ایک نوجوان نے بتایا، بچوں اللہ جسے سجائے ہدایت اللہ تعالیٰ دنوں میں القا بھی کرتا ہے نا. ایک نوجوان تھا، ایک عیسائی لڑکی سے محبت ہو گئی، اسے شادی کرنا چاہتا تھا. اس کا باپ فادر تھا، گرجا گھر میں پڑھائی کرتا تھا. اس نے کہا میں شادی بھی تو تیار کر لوں گا بیٹی کی، لیکن تم عیسائی ہو جاؤ. تو اس نے کہا یہ بہت مشکل ہے، ایک ہی کو ماننا پوری طرح نہیں ہو پا رہا تو 3 کو، سینکڑوں کو، اور اس کو کام مانے. تو اس نے کہا نہیں ایسا نہیں ہے، ہم جو صرف undivided God اس کو مانتے ہیں. No one under the beneath the earth and upon the heaven there is no one but only Lord. وہ ہم بھی مانتے ہیں، لیکن تم کو بتائیں گے کہ یہ اسی کی روح ہے. اور جبریل علیہ السلام نے دیا، مسلمان بھی عیسیٰ علیہ السلام کو روح اللہ کہتے ہیں. قرآن شریف میں بھی ان کا ذکر ہے. یہ اس لڑکے کو سمجھائے. ایسا کرو تم دوستوں کو لے آؤ، کسی ایسے دوست کو لے آؤ جس کو تھوڑی بہت معلومات ہو، میں تم کو سمجھا دوں گا. اس لڑکے نے کہا جناب شادی مجھے کرنی، دوستوں کو تو کرنی نہیں، مجھے سمجھائیں. تو اس نے قرآن سے آیات وغیرہ، یہ روح اللہ وغیرہ، اللہ تعالیٰ جبریل علیہ السلام آیا، انہوں نے پھونکا اور یہ سب کچھ سورہ مریم کی کچھ آیات سنائی. تو لڑکا کہنے لگا مجھے بہت افسوس ہے کہ آپ عیسائی ہو کے قرآن کے مضمون سنا رہے ہیں اور میں مسلمان ہوں لیکن میں نے قرآن پڑھا نہیں ہے. اللہ. اور لوگ اگر قرآن نہیں پڑھو گے تو مرنے کے بعد بہت افسوس ہوگا. یہ مائک بند کر دیا جائے، یہ لائٹ اگر بند کر دی جائے تو آپ کہیں گے نا کیا بات ہے، کیا بجلی نہیں ہے، پاور نہیں ہے؟ اس کو بجلی نہیں کہتے، اس میں پاور کہتے ہیں. توانائی ہے، پاور. چلو محاورے میں بجلی نہیں ہے اس لیے مائک بند کیا. نہیں، انجمن عاشقان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہے ہم نے ایسے ہی چاہا کہ چلو مائک بند کر دو، لائٹ بند کر دو، کیا فرق پڑتا ہے؟ تو آپ کو حیرت ہوگی نا. آپ گھر میں جائیں اور آپ کے گھر کے سارے بلب بند ہوں، بجلی کا بل بہت زیادہ آتا ہے تو آپ کہتے ہیں ایک بلب تو روشن نہیں، سارے بلب بند، پنکھے بند. کیوں؟ ابا نے بولا سب بند کرو. تو آپ کہیں گے حیرت کی بات ہے، گرمی ہے اندر گھر میں، یہ تو جلسے میں رحمت کے فرشتے آ رہے ہیں، ہو سکتا ہے گلاب پاشی بھی ہو جائے. السلام درود شریف اللہ السلام علیکم یا ملائکۃ اللہ علیہ السلام. اللهم صل وسلم سيدنا محمد خير الخلائق والبشر والشفيع والمشفع وصلی علی جميع الانبیاء وعلى كل ملائکۃ المقربین وعلى عباد الله الصالحین. اس وقت فرشتے بہت زیادہ آئے ہوئے اور بڑی رحمت کی، اب ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہیں. ہماری محفل میں فرشتے بہت آتے ہیں. وہ کہتے ہیں
کہ یار تم تو کمال کرتے ہو، تم بھی وہی کرتے ہو جو ہم کرتے ہیں، ہم بھی صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں۔ یہ مولود والی محفلوں میں فرشتے بہت آتے ہیں، وہ کہتے ہیں بس یہی لوگ ہیں کہ جو وہ کام کرتے ہیں جو ہم کرتے ہیں، ہم بھی درود و سلام پڑھتے ہیں، اللہ اکبر، ہم بھی قرآن کی تلاوت بڑے شوق سے سنتے ہیں۔ اور یہ امت کانفرنس میں کیوں نہیں آئی کہ ہم بھی امتی ہیں، وہ بھی امتی ہے، وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہے۔ تو دوستوں کے گھر جاؤ، لائٹ نہ ہو، بلب سارے بند ہو تو تمہیں حیرت ہوگی نا، ابا نے ایسا کیوں کیا کہ پنکھا بھی نہیں چلنے دے رہے، لائٹ بھی نہیں ہے، بلب بھی نہیں جلا رہے۔ اس سے زیادہ حیرت کرنی چاہیے کہ گھر میں قرآن موجود ہو اور آپ پڑھتے نہ ہو۔ لائٹ کے ہوتے ہوئے بلب نہ جلے، جتنی تکلیف آپ کو جسم کو محسوس ہوتی ہے نا، اگر آپ ایمان والے ہوں تو آپ کی روح کو تکلیف ہونا چاہیے کہ میں کیسا انسان ہوں کہ اللہ کا کلام میرے گھر میں موجود ہے اور میں پڑھتا نہیں ہوں، اللہ کے کلام کا نور موجود ہے اور عقل کے اندھیرے دور نہ ہو اور دل کے اندھیرے دور نہ ہو۔ تو قرآن پڑھیں، قرآن پڑھیں۔ اگر کہیں نوکری ملے، نوجوانوں کو اللہ تعالیٰ بے روزگاری سے بچائے، سانگڑ کو اللہ خوشحال کرے، یہاں کی فصلوں میں اللہ خوشحالی دے اور یہاں کی ترقی ہو، یہاں کے ذمہ دار لوگ اس شہر کی ترقی پہ بھی توجہ دیں۔ یہ سلور، جو گولڈ، یہ جو کپاس یہاں سے پیدا کر کے دیتے ہیں، جو گنے پیدا کر کے دیتے ہیں، اس کی کچھ مٹھاس یہاں کے رہنے والوں کو بھی نصیب ہو جائے، اس چاندی سے حصہ یہاں کی سڑکوں کو بھی نصیب ہو جائے، یہاں کی سہولتوں میں بھی اللہ اضافہ فرما دے۔ دوستو ساتھیو، لیکن اگر سہولتیں نہ ملیں، ایک سڑک ٹوٹی پھوٹی ہو، ہر شخص گزرنے والا اگر ٹیپ رکھ دو تو دن میں 2000 مرتبہ آدمی کہتے ہیں دیکھیے صاحب کیا حالت ہے، دیکھیے صاحب سڑک کی کیا حالت ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ لیکن تمہیں افسوس نہیں ہوتا کہ قرآن گھر میں موجود ہے، ہدایت کی راہ موجود ہے اور تم اس راستے پہ چلتے نہیں ہو، قرآن کو پڑھتے نہیں ہو۔ اچھا چلو بے روزگاری اللہ ختم کرے، لیکن کوئی کہیں اپلائی کرے، کوئی نوجوان کراچی میں نوکری کے لیے اپلائی کرے، کسی بینک میں اپلائی کرے اور وہاں سے لیٹر آ جائے اور انگریزی میں ہو اور انگریزی نہ آتی ہو، وہ تو سندھی جانتا ہے، لیٹر انگریزی میں آ گیا، لیکن مونوگرام دیکھے گا کہ فلاں بینک سے لیٹر آیا ہے تو وہ کھول کے اسے پڑھنا چاہتا ہے، لیٹر انگریزی میں، تو کیا کرے گا؟ نہیں پڑھے گا، نوکری پہ جانے کی کوشش نہیں کرے گا، فوراً کسی محلے میں ڈھونڈے گا جس کو انگریزی پڑھنی آتی ہو کہ ذرا پڑھنا تو صحیح ہے، کیا لکھا ہوا ہے اس میں، لکھا ہوا کیا ہے؟ تو کہے گا تمہارا اپائنٹمنٹ لیٹر ہے، کس بینک، فلاں، کیا تنخواہ، کیا ڈیوٹی، سارے کچھ اس میں لکھا ہوا ہے، تو آپ پڑھیں گے نا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ دوستو ساتھیو، سوچو تو صحیح، تم نے اپلائی بھی نہیں کیا کہ مجھے ملازم رکھ لو، مجھے اپنا نوکر رکھ لو، اپنا بنا لو، اللہ نے تمہاری کسی درخواست کے بغیر اپنا بندہ بنا لیا ہے، اپنا بندہ بنا لیا، اپائنٹمنٹ لیٹر بھیج دیا، قرآن بھیج دیا، ڈیوٹی بتا دی، تنخواہ بتا دی، بونس بتا دیا، نفع بتا دیا، سب کچھ بتا دیا ہے، لیکن قرآن پڑھتے نہیں ہیں کہ اللہ نے ہم سے کہا کیا ہے۔ ارے ایک دفعہ کبھی قرآن ترجمے سے تو پڑھ لو۔ اور سندھ والے کتنے خوش نصیب ہیں کہ دنیا میں سب سے پہلا ترجمہ قرآن کا ہوا تو سندھی میں ہوا ہے، سب سے پہلا ترجمہ قرآن کا سندھی میں ہوا ہے، یہاں تک کہ فقیہ اعظم امام اعظم ابو حنیفہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کی والدہ سندھ سے گئی تھی، اور دوسری مرتبہ جو فارسی میں ترجمہ دوسری زبانوں میں وہ شاہ ولی اللہ محمد لیٹندر ہے، وہ بھی اسی سرزمین بر صغیر سب کانٹیننٹل میں ترجمہ ہوا ہے۔ تو بھئی یہاں سے غالباً مفتی عبدالرحیم سکندری صاحب ترجمہ کیا ہے، جی محمد رحیم سکندری صاحب نے سندھی میں ترجمہ کیا ہے۔ اللہ کے واسطے لوگوں اتنا خرچ کرتے ہو، ایک مرتبہ قرآن کو تو ہدیتاً لے آؤ، جو سندھی میں ترجمہ ہے وہ لے آؤ، ترجمہ پڑھ لو تاکہ معلوم تو ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے کہا کیا ہے۔ اخبار کتنے شوق سے پڑھتے ہو کہ دیکھوں آج کی خبر کیا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اس سے زیادہ سوچنا چاہیے وہ جو اخبار جو انباء العظیم، جو بڑی بڑی خبریں دیتا ہے، جو ماضی کی خبر دیتا ہے، حال کی دیتا ہے، آنے والے کل کی خبر دیتا ہے، وہ قرآن ہے، وہ قرآن ہے۔ تو قرآن پڑھیے، اللہ اکبر۔ اور قرآن میں آج امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے موضوع پہ ہم جمع ہیں، اللہ کا شکر کہ اپنے پیارے حبیب کی امت میں بھیجا۔ ہم جیسا گناہگار کوئی نہیں، ہم امت گناہگار ہے اور نبی نبیوں کے سردار ہیں۔ ہم گنہگار بہت ہیں اور ہمارے آقا و مولا کی کمالات، اللہ اللہ۔ وہاں معراج کی شب سفر میں بیت المقدس میں استقبال کر رہے تھے، انبیاء علیہ السلام اپنا اپنا تعارف کرا رہے تھے، اور جیسے کہ ظاہر ہے کہ جب تعارف کرایا جاتا ہے تو اپنے عہدے بتائے جاتے ہیں، اپنی تھوڑی سی صفت بیان کی جاتی ہے نا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب سے مصافحہ کرتے ہوئے جب ممبر پہ تشریف فرما ہوئے تو اے امت مصطفیٰ سنو حضور نے کیا فرمایا۔ سب نے اپنی تعریف بیان کی۔ حضور جب ممبر پہ بیٹھے فرمایا الحمدللہ الذی جعلنی حبیب اللہ
وَآتِينِي أُمَّةً خَيْرَ الْأُمَمِ او کما قال رسول اللہ سرکار نے فرمایا اللہ کا شکر کہ اس نے مجھے اپنا حبیب بنایا اور جو امت دی وہ سب سے اچھی امت عطا فرمائی. یا رسول اللہ حضور اپنی امت کو سب سے اچھی امت فرماتے ہیں. میری امت سب سے اچھی امت ہے، میری امت سب سے اچھی امت ہے. فرمایا ساری امتوں پہ جنت حرام ہے، جب تک میری امت جنت میں نہیں جائے گی کوئی امت جنت میں نہیں جائے گی. اللہ اکبر اللہ اکبر. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم حضور کی شان بیان کریں، ہمیں تو آج تک ہم نے حضور کی امت کی شان بیان کرنے کا حق ادا نہیں کیا. جتنی تعریف اللہ کے پیارے حبیب نے، ہمارے پیارے نبی نے اپنی امت کی تعریف کی ہے. گناہ دیکھے، اللہ اکبر، بہت کچھ دیکھا. امت تو سبھی ہے نا، لوگوں نے پتھر بھی برسائے لیکن بد دعا نہیں دی، نہ ماننے والوں کو بھی بد دعا نہ دی، کافروں کو بھی بد دعا نہ دی. تو اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ جب اگر نبی بد دعا دے دیتا ہے تو عذاب آ جاتا ہے، اور جب عذاب آ جائے تو توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے. حضور نے کسی کو بد دعا نہ دی، توبہ کا دروازہ بند نہیں ہے، کھلا ہوا ہے. مسلمان ماننے والا گناہ کرے تو توبہ کر سکتا ہے، جس نے آج تک نہیں مانا چاہے تو مان سکتا ہے. جس نے آج تک حضور کو نہیں مانا، اس زمانے کا کوئی ہندو، یہ محمد صاحب ایک گزرے ہیں، بہت اچھے آدمی تھے، فلاں تھے، نہیں مانا. لیکن ہم اس سے بھی کہتے ہیں کہ دوستو ہم اور تم ایک رب کے بنائے ہوئے ہیں اور ایک ہی رسول کی امت میں ہیں. تم آج بھی مان سکتے ہو، آج بھی مان سکتے ہو. اور یہ وجہ صرف یہ ہے کہ میرے آقا و مولا نے اس زمانے کے کافروں کو بد دعا نہیں دی تھی، تو قیامت تک اللہ اکبر کافروں کو مرنے سے پہلے یہ گنجائش ہے کہ وہ حضور کو مان کے مسلمان ہو جائیں، حضور کو مان کے جنتی ہو جائیں. اگر حضور کو نہیں مانے، اللہ کو مانے تو ان کا ماننا اللہ نہیں مانتا ہے. اللہ اکبر. حضور کو مان. کوئی کہتا رہے اللہ ہے، اللہ ہے، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ مانے تو اس کا ایک ماننا بھی اللہ نہیں مانتا. بڑی بڑی دعائیں کرتے ہیں، اللہ کو رحمان رحیم سب مانتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں. The quality of mercy is not a strain that droppeth the gentle rain from the heaven upon the place green. It spice breath and that gives the hand the time. Mercy, mercy, mercy. لوگ اپنی عبادت خانوں میں بہت پکارتے رحم رحم رحم، تو ہی رحم کرنے والا ہے اور تو ہی رحم کرنے والا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ ان پہ رحم نہیں فرمائے گا، جہنم میں جھونک دے گا. کیوں؟ صرف ایک وجہ ہے کہ انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانا. صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے سے اللہ اکبر نجات ہوگی. کیوں؟ جس نبی کا زمانہ پا اس کو ماننا ہوتا ہے. ایک اسرائیلی جوڑا آیا تھا کراچی میں، میری اس سے ملاقات، یہودی تھے میاں بیوی. ایئرپورٹ لینے گیا، ہوٹل میں تجارتی زندگی میں کوئی کام تھا، اور مسلمان جب دوسروں سے صحیح معاملات کرتے تھے، اسی طرح اسلام پھیلا. اسلام تلوار سے نہیں پھیلا ہے، اسلام حسن اخلاق سے پھیلا ہے، اسلام کاروباری معاملات میں سچائی سے پھیلا ہے. اب کیونکہ آپ کے ہمارے اخلاق اتنے اچھے نہیں رہے کہ لوگوں کے دل مہلے، اس لیے ذرا اسلام کی تبلیغ میں مشکل ہو رہی ہے. ہماری تقریر سب سن کے مان لیتے ہیں، لیکن جب مسلمان بھائی کوئی قرض لے کے واپس نہ کرے تو پھر وہ سوچتے ہیں دیکھو یہ مسلمان کیسا ہے. ارے اگر ہم شراب کی حرمت پہ تقریر کریں، شراب مت پیو، نشہ مت کرو، اس کا دماغ پہ اثر ہوتا ہے، بچے مفلوج ہوتے ہیں، پوتے معذور پیدا ہوتے ہیں، تو ڈاکٹر بھی کہتا ہے صحیح کہہ رہے ہیں، جین از کوٹیڈ، یہ قطرے میں سب کچھ راز پوشیدہ ہے. بات مسلمانوں کی بہت اچھی ہے، نشہ نہیں کرنا چاہیے. لیکن وہی ڈاکٹر جب پھر کسی میرے مسلمان کو نشہ کرتا دیکھتا ہے تو کہتا ہے کیا مسلمان ہے، رات تو ان کے مولوی تقریر کر رہے تھے اور اب دیکھو اس کا مسلمان کیسا نشہ کر رہا ہے، کیا ٹھرا پی رہا ہے. تمہارے عمل کی وجہ سے اسلام کی تبلیغ کو نقصان پہنچتا ہے لوگوں. اللہ اکبر. اس لیے کہ اسلام تقریر سے نہیں پھیلا ہے، عمل سے پھیلا ہے. فتح مکہ کے موقع پہ حضور نے فتح پائی مکے پہ، سب سے بڑی فتح. اللہ اکبر. فتح بدر کے بعد مکہ فتح کیا، سارے دشمن درمیان میں لے لیے گئے. پھر حضور نے کیا اعلان فرمایا؟ ہم نے سب کو معاف کر دیا، سب کو معاف کر دیا. اور اتنا تو کرتے کہ شرط لگا دیتے کلمے کی کہ کلمہ پڑھو تو معاف، کلمہ پڑھ لو معاف. حضور نے یہ شرط بھی نہیں لگائی، کہا پڑھو نہ پڑھو سب کو معاف، بلکہ جو سب سے بڑا دشمن ہے اس کے گھر بھی کوئی چھپ جائے تو میں نے اس کو بھی معاف کیا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کیوں کیا؟
کم از کم کلمے کی تبلیغ کا تو اچھا موقع تھا. سارے کافر گھیرے میں آ گئے تھے. آپ کہہ دیتے کلمہ جو پڑھتا جائے گا رہائی, جو کلمہ پڑھتا ہے, جو نہیں پڑھے گا اس کی پٹائی, جو پڑھے گا رہائی. اللہ اگر اتنا کہہ دیتے تو پھر آج کا مورخ کہتا اسلام ایسے تھوڑی پھیلا ہے, جان بچانے کے لیے کلمہ پڑھائے. لیکن میرے آقا نے کلمے کی بھی شرط لگائی, پہلے معاف کر دیا. جب معاف کر دیا دل حضور کے قدموں میں جھک گئے. اب کوئی یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ اسلام تلوار کے ذریعے پھیلا ہے, حالانکہ اسلام یہاں 1300 سال سے ہے. صرف 90 سال انگریزوں کی حکومت رہی ہے, لیکن 1210 سال محمد بن قاسم اللہ کے زمانے سے 92 ہجری سے لے کے 1857 تک تک مسلمانوں کی حکومت. پھر 90 سال 1947 سے پھر پاکستان. اللہ اکبر, یہ دیش اس کے ٹکڑے, گھر میں آنگن میں دیوار, یہ سب پبلسٹی غلط ہے. یہاں راجستھان تھا, یہ چھوٹے راجا تھے, لوگوں پہ بڑا ظلم کرتے تھے. یہ مسلمان ہیں جنہوں نے ان کو سلطنت کے آداب سکھائے ہیں, زندگی کا سلیقہ سکھایا ہے, عدالتیں لگائی ہیں, رشتوں کا تقدس دیا ہے. اور پھر یہاں کے لوگ جب مسلمان ہوئے, کوئی بولی بولنے والا ہو, سب حضور کی امت میں ہے. کہ امت علاقے سے نہیں بنتی, امت زبان سے نہیں بنتی, امت رسول سے بنتی ہے. امت رسول سے بنتی ہے, امت رسول سے بنتی ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. وہ پاکستان کے رہنے والا ہو, اللہ اکبر, جو میرے رسول کو مانتا ہے میرا بھائی ہے. جو ہندوستان کا رہنے والا ہے میرے رسول کو مانتا ہے میرا ہم قوم ہے. آج لندن کا کوئی انگریز کلمہ پڑھ لے تو میرا ہم قوم ہو جاتا ہے, میری ملت میں آ جاتا ہے. افریقہ کا کوئی حبشی اللہ اکبر آج حضور کا کلمہ پڑھ لے, حضور کو مان لے. اللہ اکبر. بنی اسرائیل کی بات کر رہا تھا, 2 یہودی آئے, میرا ان سے واسطہ پڑا, میں اچھے اخلاق سے ملا. کہنے لگے آپ بڑے اچھے اخلاق سے مل رہے ہیں, مسلمان تو یہودیوں کے دشمن ہیں, اسرائیل کے بہت دشمن ہیں. میں نے کہا ہم کیوں اسرائیل کے دشمن ہوں گے, ہم تو اسرائیل کی بڑی قدر کرتے ہیں, ہم تو اسرائیل کو بہت مانتے ہیں. حیران ہو. میں نے کہا اس لیے کہ ہم قرآن کو مانتے ہیں, اور قرآن میں بہت بڑی طویل سورت ہے, سورہ بنی اسرائیل. اور اسرائیل کو اللہ نے بڑی عظمت عطا فرمائی, بڑی فضیلت عطا فرمائی. اپنے زمانے میں تمام جہانوں میں اسرائیل کو بڑی فضیلت عطا فرمائی. وہ حیران ہو گئے. لیکن افسوس کی بات تھی اس دن دکانیں بند تھی. مجھ سے انہوں نے کہا مجھے جلدی سے قرآن انگلش ٹرانسلیشن دلا دیجئے, لیکن میں صدر بوری بازار گیا, مجھے دکانیں بند ملی, انگلش ٹرانسلیشن قرآن کا ان کو نہیں دے سکا. مجھے بڑا افسوس ہوا. تو بولے کہ وہ حیران ہو گئے, کہنے بات ہماری اب بھی سمجھ میں نہیں آ رہی کہ آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ آپ اسرائیل کو مانتے ہیں. میں نے کہا ہم اس اسرائیل کو مانتے ہیں جس کو تم بھلا چکے ہو. اسرائیل معلوم ہے کس کو کہتے ہیں؟ یہ ایل اللہ کا, اللہ کو کہتے تھے عبرانی زبان میں, اور یہ اسرا عبداللہ کو کہتے تھے. یہ یعقوب علیہ السلام کا نام ہے. اسرائیل یعقوب علیہ السلام کا نام ہے, اور بنی اسرائیل آل یعقوب ہیں. اگر تم یعقوب علیہ السلام کو مانتے ہو, ان کی تعلیمات کو مانتے ہو, تو تم سچے اسرائیلی ہو. اور اگر سچے اسرائیلی ہوتے اللہ اکبر, تو سارے نبیوں نے جو ہمارے نبی کی بشارتیں دی ہیں اس پر ایمان لا کر حضور پر ایمان لے آتے. اور اگر حضور نہ آتے تو ہم عیسائی ہوتے, حضور نہ آتے تو ہم یہودی ہوتے. ہم جس نبی کا زمانہ پاتے ہم اسی کی قوم میں ہوتے نا, اسی کی ملت میں ہوتے نا. اللہ نے ہم پہ کرم کیا کہ اپنے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں بھیجا, اور ایسے رسول کی امت میں بھیجا جو ان کو سب سے زیادہ دنیا میں, آخرت میں, اللہ اکبر, زندگی میں, عالم برزخ میں, عالم حشر میں تمہارے بہت سے محبوب ہیں, لیکن اللہ کا ایک محبوب ہے, وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور حضور کو اللہ کے بعد, اللہ تو اللہ ہے نا, کوئی تقابل ہی نہیں. اور حضور کا محبوب کون ہے؟ حضور کی امت ہے. ہمارے جو پیر ہوتے ہیں نا, صوفی لوگ, وہ تو ایسے چھوٹے چھوٹے سادہ جملے کہہ دیتے ہیں کہ ہر شخص پیارا ہو جاتا ہے. وہ کہتے ہیں لوگوں سے پیار سے ملنا یہ حضور کی امت ہے, یہ حضور کی دولت ہے. یہ جو امتی ہیں حضور کے, یہ حضور کی دولت ہے, حضور کا سرمایہ ہے. کہ حضور نے کوئی یہاں دولت جمع نہیں کی, وہ تو امتی کو جمع کرتے رہے, وہ تو امتی سے پیار کرتے رہے. حریص علیکم کی تفسیر میں اپنے رب سے سب سے زیادہ مانگتے تھے. کس کے لیے؟ اپنی امت کے لیے مانگتے تھے, اپنی امت کے لیے مانگتے تھے, اپنی امت کو سب سے اچھا فرماتے تھے. تو بتاؤ حضور تو فرمائیں میری امت سب سے اچھی امت ہے, تو وہ امتی کیسا ہو جو یہ نہ کہے کہ میرا رسول سب سے اچھا رسول ہے,
میرے نبی سب سے اچھے نبی ہیں، اور قرآن ہی کی بات ہے، یہ کوئی بات قرآن سے باہر نہیں۔ امت مصطفیٰ کانفرنس ہے، یہ امت کتنی خوش نصیب ہے کہ اللہ نے فرمایا جس نے سارے نبیوں کو بھیجا، تمام انسانوں کو بھیجا، اللہ جس کو جس نبی کی امت نے پیدا کیا اللہ نے کیا، لیکن ہمارا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا، اور کیا کہا؟ کنتم خیر امت اخرجت للناس، اے امت مصطفیٰ تم ساری امتوں سے اچھی امت ہو، کنتم خیر امت، ماشاءاللہ، کنتم خیر امت اخرجت للناس، کیوں؟ تعمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، کہ تم نیکیوں کی تبلیغ کرتے ہو، نیکیوں کا حکم دیتے ہو، برائیوں سے روکتے ہو، اللہ پہ ایمان رکھتے ہو۔ اللہ اللہ، اے امت مصطفیٰ تیری یہ شان ہے کہ آل موسیٰ و ہارون کہہ کے لوگوں کو بلایا جائے، ان کے نبیوں کے ناموں کے ساتھ پکارا جائے، لیکن ہمیں قرآن میں کہیں نہیں کہا گیا آل محمد، قوم محمد، یہ نہیں کہا گیا، بلکہ حضور کی غلامی کی وجہ سے اللہ نے جب بھی ہمیں پکارا تو کہا یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگوں جو ایمان والے ہو۔ پتہ چلا کہ غلامی مصطفیٰ ہی ایمان کی دلیل ہے، حضور کی غلامی ہی ایمان کی نشانی ہے۔ اللہ نے فرمایا تم وہ ہو جو معروف کا، اچھی باتوں کا حکم دیتے ہو، بری باتوں سے روکتے ہو، اللہ پہ ایمان رکھتے ہو۔ اور پورے قرآن میں اللہ نے جب کبھی امت مصطفیٰ کو پکارا تو یا ایھا الذین آمنو کہہ کے پکارا۔ امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا شان ہے، یار سوچو تو صحیح، اللہ ہی کے پاس تو جانا ہے، ہمیں جانا نا، اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے نا۔ تو اب جب یہ پیغام سن لیا کہ اللہ نے خود کہا ہے تم سب سے اچھے ہو، تو اب ہمیں اچھے بننے میں بہت تھوڑا ہی کام کرنا ہے، بڑے بڑے گناہوں سے بچتے چلے جاؤ، پہلے وہ کہہ چکا ہے تم بہت اچھے ہو، تم بہت اچھے ہو، تم بہت اچھا۔ شاباش، بہت شکریہ بیٹا۔ اس بچے نے یہ داد دی کہ جب وہ پہلے کہہ چکا، یہ نہیں کہ دیکھیں گے کیسے ہو، پتہ چلے گا قیامت میں، یہ نہیں کہا، ہمارے لیے کہا تم بہت اچھے ہو، تم بہت اچھے ہو، اور تم بہت اچھے ہو۔ حضور نے فرمایا کوئی جنت میں نہیں جائے گا جب تک میری امت جنت میں نہیں جائے گی۔ ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا کہ آئے گی سب سے آخر میں، آئی تو سب سے آخر میں، اور قیامت میں بھی اور امتیں گزرتی جائیں گی، پھر آخر میں حضور کی امت آئے گی، تو اگر جنت میں بھی جائے گی تو سب سے آخر میں جائے گی نا۔ انہوں نے کہا نہیں جناب، قومیں گزرتی جائیں گی، حشر کے میدان میں کھڑی ہوتی جائیں گی، حساب کتاب ہوتا جائے گا، کھڑی ہوتی جائیں گی، جب حضور کی امت آ جائے گی تو پھر حکم ہوگا اباؤٹ ٹرن، گھوم جاؤ، تو حضور کی امت سب سے پہلے ہو جائے گی، جنت کی طرف جانے میں سب سے پہلے حضور کی امت ہو جائے گی۔ اللہ اکبر۔